بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنس بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا اگر ہے تو اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کا انڈیکیٹر از کانفیڈنس. بالکل جو لوگ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے آنکھ میں. صحیح ہے. چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کو آنکھ میں دیکھتا ہے. اور مزہ کس سے آتا ہے؟ جو غربت ہے، مسائل ہیں، پولیٹیکل سچویشن ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور پھر ماں باپ سر پیٹ رہے کہ بچہ فون پہ کیوں لگا ہوا ہے، ارے آپ نہیں پکڑایا. جاپان گئی، وہاں تک میں نے پرفارم کیا، کتھک کرتی تھی میں. سکسیس آپ کے لیے کیا ہے؟ سفر. اب لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے تھوکتے ہیں، میں ان سے جا کے کہتی ہوں آپ گھر میں بھی تھوکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کہ یہ بھی تو آپ کا گھر ہے. یہ ساری ہماری عادتیں ہیں، ادھر آؤ، لاؤ، یہ اٹھاؤ، یہ کرو. سوال کرنا نہیں سکھاتے اور جو بچے سوال کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ڈسکریج کر دیتے ہیں. Why should I be bothered with failure or success? It's the joy of the journey. نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا تو اس نے جو اس لمحے میں پوچھا یہ کیوں گرا، تو 400 سال سے ہم اس کا نام جانتے ہیں. پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں کرو. اس کا سارا اس کا ایمان ہم ایسے کر کے. السلام علیکم، I'm Shireen Naqvi. I was at Hustle Podcast today and it was a pleasure. Don't forget to subscribe. ہیلو شیرین، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. Thank you for having me. آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو آر ہیئر. میں نے اسما کا انٹرویو کیا، عمیر کا کیا، اور جتنی تعریفیں مجھے سننے کو ملی SOL اور آپ کی، آئی واز لائک شیرین کا تو کرنا ہی ہے. I'm grateful. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اسما مصطفیٰ خان ایز ویل، جن کے ریفرنس کے تھرو یو آر ہیئر، ورنہ آپ نہیں آتی. So am I. اوکے، سو بگننگ ود یور ارلی لائف ان چائلڈہڈ، لائک آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ بچپن کیسا تھا. Amazing. So my father was from Lahore and mother is German, Okay. from Berlin. Okay. And they were living in Peshawar. Okay. Both were professors at the Peshawar University. It was a very safe environment. And we were wild. My sister and I were wild. We just loved climbing trees and cycling and going into the wilderness. And my mother just sprinkled it more with Afghanistan chale jao, Kabul uth ke chale jao, atak chale jao, darya ke mein chale jao. اچھا. مطلب real pure childhood جو ہوتی ہے نا, of trust, of severe discipline and غیرت. Okay. اگر کہا ہے تو کرنا ہے, جب کہا ہے تب کرنا ہے, سب چیز کا خیال رکھنا ہے. بیکاز مائی مدر واز 5 when the World War II started. So she went through very tough childhood. Okay. That's why we save every drop of water, we save every morsel of food. It's just within us, it's ingrained in us. And my father was from Mochi Darwaza, Lahore. So وہاں کے تو پتنگیں اڑانا اور چوریاں کھانا, چوڑیاں پہننا, وہ والا اتنا مزہ تھا. So it was a very, very extensively vast exposure of childhood. نانی کے جرمنی جاتے تھے, وہ ہمیں مینرز سکھاتی تھی, دکان میں لائن میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں, پوسٹ آفس میں خط کیسے ڈلیور کرتے ہیں. All kind of things was educational. تربیت اور تعلیم کا ٹرو ملاپ جو ہوتا تھا, چاہے وہ کھانے پکانے ہو جائیں, بیکنگ ہو جائے, گاڑی چلانا, ڈرل مشین, اسکرو ڈرائیور, پلمبنگ کا کام, الیکٹریشین کا کام, سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. پھر مائی فادر واز بائی پروفیشن اے ریسلر اینڈ اے باکسر. اچھا. سو ہمارے گھر اسپورٹس, فرام پنجاب ٹینس چیمپئن, سوئمنگ چیمپئن رہ چکی ہوں. مائی سسٹر واز بیسٹ ایٹ جیولن, ہائی جمپ, رننگ, میں شارٹ پٹ پھینکتی تھی, ڈسکس, all kinds of badminton, hockey, football, you name it, we were all that. Wow. So this is just a glimpse of that childhood. Wow. اور پڑھائی میں بھی مزے لینا ہے, ایکسل ہو گیا تو ٹھیک ہے, اور ہو جاتا تھا. اچھا, کوئی پریشر نہیں آتا تھا؟ کوئی پریشر نہیں تھا, بس ڈسپلن سکھا دیا نا. اب سب کچھ خود کرو, مینیج یور اون پڑھائی, کوئی آپ کو نہیں کرے گا, اور ہم کرتے تھے. اپنی سائیکل کو صاف رکھنا ہے, کمرے کو کوئی آ کے کہے گا نہیں, آپ نے کرنا ہے بس, اور کرتے تھے. کوئی دہشت نہیں تھی, اور بہت کھیلتے تھے. ہم بچوں کو آج کل کھیلنے نہیں دیتے, ہر چیز نہیں گندی ہو جائے گی, نہیں یہ کیا کھلارا ہوا ہے, کٹنگ ہابیز نہیں ہوتی بچوں کی, بس فون پہ لگے ہیں.
اور پھر ماں باپ سر پیٹ رہے کہ بچہ فون پہ کیوں لگا ہوا ہے, ارے آپ نے ہی پکڑایا, آپ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. So پھر اس کے بعد جب میں جوانی آئی تو پھر میں کینیڈ کالج چلی گئی, وہاں ہاسٹل میں ٹھہری, وہاں پر بہت کچھ کیا میں نے. پھر ماڈلنگ بہت ساری کی, کیٹ واک پہ, ٹی وی پہ ایڈز بنائے, صابن سے لے کر سب مکھن سے لے کر لان تک. پھر کلاسیکل ڈانس ہم نے بچپن میں سیکھا تھا. اچھا, واو. میں ایک پاکستان کے ٹور کے ساتھ ایک نوجوانوں کا انٹوراج تھا, جاپان گئی, وہاں تک میں نے پرفارم کیا. کتھک کرتی تھی میں, تھیٹر میں نے بڑا کیا, ڈرامے کافی آگے تک, بچے میرے بڑے بھی ہو گئے تک. میں نے شیما کروانی کے ساتھ, کراچی ڈرامہ سرکل, ان سب کے ساتھ میں نے بڑا تھیٹر کیا ہے. بغشت کے پلیز ہوتے تھے پی ایس سی سی میں. پھر جب میرے بچے بڑے ہو گئے تو میں نے آئی بی اے جوائن کر کے اپنا ایم بی اے کیا, گولڈ میڈل لیا وہاں سے. پھر میں نے کوئی 8-10 بزنس کھولے, اس میں سے 4 رہ گئے ہیں, باقی بند ہو گئے, لیکن بڑا مزہ آیا کھولنے میں. تو بس آلویز آن اے رولر کوسٹر. اپنی زندگی میں اپنا مزہ خود پیدا کرو, اور مزہ کس سے آتا ہے؟ جو غربت ہے, مسائل ہیں, پولیٹیکل سچویشن ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, یہی تو ہمارے چیلنجز ہیں. یہ اگر کینیڈا کی طرح سب ٹھیک ہوتا تو اس ملک میں رہنے کا مزہ ہی نہ ہوتا. یار یہ کسی نے بولا مجھے آگے بائی دا وے. اور میں جب ایس او ایل گئی تھی, اچھا گئی تھی؟ جی ایک دفعہ گئی ہوں. وقار کا انٹرویو میں نے وہیں کیا تھا. اچھا. تو انہوں نے مطلب وہ مجھے بتا رہے تھے آپ کے بارے میں اور یہاں کی تربیت کے بارے میں, سارے جو وہاں پر پروفیشنلز ہیں. تو یہ سیٹ کہ یہاں پر, تب میں نے نا اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. پھر مجھے کہا تھا یہاں پر کسی کی پلیٹ میں ایک چاول کا دانہ بھی نہیں بچتا. تو آئی واز لائک کہ زیادہ بول رہے ہیں, بیکاز لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو ہے. اینڈ وین آئی میٹ یو ٹوڈے, آئی مین I can see how particular you are, not just about time but about every other thing. آپ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں, میں کھا لوں گی, لیکن ضائع نہیں ہونے دیں. آپ گرا دیں گند, کوئی بات نہیں, میں اٹھا لوں. Practice what you preach. It doesn't matter. It's just the value for the environment, for Allah's ni'mats. It's not about me practicing what I preach. That is such a shallow pseudo thing. But it just has to be done, and that's it. Khalas. But I think it comes from like parenting and of course that tarbiyat, right? تو آپ کا بیک گراؤنڈ جو میں جاننا چاہ رہی تھی وہ اسی لیے تھا کہ where does it all come from? It does. You know, it came from your parents, it came from nani, from that tarbiyat, right? And so if people are not doing it today, like how can we teach them? We do. That's what we do all the time. کہ ان کو جب تک, جیسے آپ نے کہا کہ لائٹ بھی بند کر کے نکلو اگر کمرے سے نکل رہے ہو. آئی مین پیپل فارگیٹ دس. میں تو کمپنیوں جاتی ہوں, بینکس جاتی ہوں, ان کے سوئچ گندے ہوتے ہیں, میں دوپٹے کا ایسے کر کے ان کے سارے سوئچ صاف کر. بھئی اب مجھے گھر میں اپنے چاہیے, تو یہ بھی تو میرا گھر ہے, یہ ملک بھی تو میرا گھر ہے, یہ دنیا بھی تو میرا گھر ہے. اب لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے تھوکتے ہیں, میں ان سے جا کے کہتی ہوں آپ گھر میں بھی تھوکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, میں کہ یہ بھی تو آپ کا گھر ہے. نہیں مانتے, ہم اس دھرتی کو, اس مٹی کو اپنا نہیں سمجھتے. بیوٹیفل. اور آ کے صاف کرے گا. آپ نے کہا نا آپ خود لے آئی ہیں پانی, تو اور کون لائے گا میرے لیے؟ یہ ساری ہماری عادتیں ہیں, ادھر آؤ, لاؤ, یہ اٹھاؤ, یہ کرو. توبہ کریں, بس کریں. lovely. I want to dive deep into this business segment. آپ نے کہا کہ میں نے بزنسز کھولے, کچھ بند ہو گئے, کچھ چلے اور بہت اچھے چلے. تو وہ جو آپ کی انٹرپرینورل جرنی تھی اس کے بارے میں مجھے بتائیں, جو بند ہو گئے ان سے کیا سیکھا؟ دیکھیے یہ بھی بچپن سے ہوتا ہے. میرے ماں باپ کہتے تھے جاؤ, یہ نیمبو پانی کا جگ ہے, باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے بیچو. اچھا. ہاں, ہمارے یہاں اس وقت زمانے میں پیسے اور آنے بھی ہوتے تھے, تو 10 پیسے کا میں گلاس, میری بہن, میں, فرینڈس, اتنا مزہ آتا تھا روڈ پہ کھڑے ہو کے سب. تو وہاں سے یہ اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ بچپن 5-6 سال. ہاں, اور خود کوئی پرابلم ہے تو آپ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں, ماں باپ پیچھے, لیکن ہٹ کے بچوں کو آگے ہونے دیں, آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. جسٹ بیکاز آپ کو پرابلم ہے کہ سیفٹی ہے, بچے کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, ادھر سے پھر مجھے بہت بڑا میرا خواب تھا کہ میں نے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ
فیکٹریاں لگانی ہیں, ان کی پوری کالونیاں کھولنی ہیں. کلفٹن سے شپ جائے گی بن قاسم پہ ان کی کھیتی باڑی ہو رہی ہے, فیکٹریاں, ریسٹورانٹ, اسکول, چاہے وہ لنگڑے ہوں, اندھے ہوں, گونگے ہوں, جو بھی ہوں. تو میں نے گونگوں کے ساتھ شروع کیا. میرے ساتھ ٹیم بڑی اچھی تھی, عروج مظہر ہوتی تھی. ہمارے پاس کچھ 14 لوگ آئے جس میں مینٹلی چیلنج, بلائنڈ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ. ہم نے جی وہاں ایس او ایل میں پوری ان کی دکان کھول دی. کچھ چوڑیاں بنا رہے ہیں, کچھ کپڑوں پہ وہ کچھ. اچھا ہم لوگ اس کے فیبرک کے جولری بناتے تھے, درزیوں سے ٹکڑے ٹوٹے اٹھا کے. کیا ہماری ٹیکسٹائل جولری تھی. ایک ہیئرنگ امپیئرڈ لڑکی تھی سائرہ, وہ بناتی. ہاں. پھر ہم نے ریسٹورانٹ کھولا. ہم نے جرمنی سے بیکر بلائی. 6 ہفتے میں اس نے 16 گونگے لڑکوں کو بیکنگ سکھائی, اعلیٰ جرمن بیکنگ, بریڈز اور کیا کیا. کوئی کام نہیں کرتا تھا, وہ تو سکھا کے چلی گئی. ہم نے چمچے سے لے کے بڑے بڑے اوون تک خریدے, شیر شاہ جا کے کہاں. نہیں کام کرنا. 3 گھنٹے کا روسٹر ہوتا تھا. اسکول میں, ایپسا اسکول میں پڑھتے تھے, کالج کے لڑکے تھے. 3 گھنٹے روز کا کام تھا, اور وہ بھی ایوری 3rd ڈے, کیونکہ 16 تھے ان کو. کرکٹ کھیل رہے ہیں, اجی صبح سر میں درد ہو گیا, کام پہ نہیں آ سکتے جی, کل عید کا جوڑا لینے جانا اس لیے آج چھٹی کر لی ہے. جھاڑو 5 بجے کے بعد نہیں. اب بیکری میں آپ جھاڑو نہ مارے تو 5 بجے کے بعد نہیں کر سکتے. چلو میں کر لیتی ہوں. باتھ روم ہم نے دھو لیں گے لیکن ٹوائلٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں. کوئی بات نہیں, میں صاف کر لوں گی. دے واز اسپیشل. پھر میں نے ریسٹورینٹ کھولا. یہ بیکری تھی بیکاغائے کے نام سے. ٹھیک ہے. رنگیلا ہم نے ریسٹورینٹ کھولا, سارا ٹرک آٹ کے شعر و شاعری اور کیا کیا. اس میں تھا جیسے سیلڈ بار ہوتا ہے, وہاں چاٹ بار تھی. آپ کو پیالا ہے, آپ اپنی چاٹ خود بنائیں. بڑا خوبصورت بنا تھا. نہیں کام کرتے تھے. میں خود رمضان میں بار ٹیبل لگا کے گزری سے سموسے لا کے وہاں بیچتی تھی تاکہ کچھ 40,000 کا رینٹ نکل آئے اس کا. پھر کسی اور لڑکے نے مجھ سے لے کے اس کو کیفے بنا دیا. ساری وہ جو ٹرک آرٹ کی دیواریں تھیں کافی براؤن کر دیا. کیونکہ ہیومن بار بن گیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ناٹ جنرلی. جو میرے نوجوان تھے وہ تو بہت اچھے تھے, لیکن یہ جن کے لیے میں کھول رہی تھی, ہاں اچھا ٹھیک ہے, وہ نہیں کام. اچھا وہ جو انیشل 14 تھے پلیجرز کے نام سے جو ہم نے کھول, اس میں سے میرے 2 بھائی رہ گئے ابھی تک. فیز 2 ایکسٹینشن میں درزی کی دکان ہے. تو 20 سال پہلے ان کے گھر کے پاس بم پھٹا تھا جس سے وہ گونگے ہو گئے تھے. اوکے. تو آپ جائیں, میرا پتہ لیں, ان سے اتنی اچھی غراروں سے لے کے شلوار کا ہر چیز سی دیتے ہیں وہ, اور اتنے پیارے ہیں نا دونوں. تو باقی جو میرے تھے ہیئرنگ امپیئرڈ, انہوں نے اپنی دکانیں کھول لی. اچھا, ہاں چلیں گے تو اچھی بات ہو گئی نا. اینڈ آلسو ٹیل می, اگر کوئی ینگ انٹرپرینورز آپ کو دیکھ رہے ہیں جو شروع کر رہے ہیں کوئی بزنس کرنا, اینڈ آپ کو تو چائلڈہڈ میں وہ ٹریننگ ملی نا, جس کو نہیں ملی لیٹس سے, تو اس کو آپ کیا ایڈوائس دینا؟ دیکھو, سب سے پہلے میں ایسے نوجوانوں سے بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے. پیسوں کی بات مت کرو, خیال کی بات کرو. خیال میں آپ کو ایک فارمولا دیتی ہوں جو میں نے اپنے گورو سے سیکھا تھا, کامران رضوی سے. the mother of invention is ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہاں, ضرورت کی ماں کیا ہے, یعنی ایجاد کی نانی کون ہے. اگر آپ کو پانی پینا اور یہ نہ ہو, یہ ایجاد ہی نہ ہوا ہو, تو آپ کو کیا ہوگا؟ آلٹرنیٹ ڈھونڈوں گی. اس لمحے میں پیاس لگے گی اور کام نہیں ہوگا, لہٰذا آپ کو پرابلم ہوگی. ہاں, تو پرابلم نانی ہے ایجاد. آپ کو مائک چاہیے, ایجاد نہیں ہوا ہوتا تو آپ یہ نہ کر رہی ہوتی, پرابلم ہوتی ہے آپ کو. پرابلم از دا کور فیکٹر جس کی وجہ سے ایجادیں ہوتی ہیں اور اپرچونیٹیز. پرابلم 2 قسم کی ہوتی ہیں, یا کسی چیز کا پین ہونا اور اس پین کو کم کرنا, جیسے پیناڈول ہو گئی, گندا پانی پینے, یا پلیجر ہوتا ہے جیسے کوکا کولا پینا, آئس کریم کھانا. بس دنیا میں جتنی فیکٹریاں لگی ہیں نا, وہ یہ 2 کاموں پہ لگی ہوئی ہیں, پرابلم اور پلیجر.
اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آتی ہے اور آپ کہیں نہیں جی یہ تو میں نے نہیں کرنی, آپ نے موقع گواچ دیا. آپ فیصلہ کرتی ہیں گٹر کھلا ہے, باہر آپ کا گٹر کھلا ہے نا, آپ کہتی ہیں بہنے دو کوئی آ کے کرے گا, آپ نے موقع چھوڑ دیا امپروو کرنے کا. میں کہتی ہوں چھوڑو, میں گٹر میں جاتی ہوں اور ادھر سے پلاسٹک کی تھیلیاں نکالتی ہوں اور محلہ صاف ہو جاتا ہے. تو میں نے کیا کیا, رسک لیا, ڈیسیژن لی. جب میں رسک لیتی ہوں تو اپرچونٹی بن جاتی ہے وہ پرابلم, صحیح, اور ایجاد شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہاں ہم بچوں کو اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ رسک اوورس ہو جاتے ہیں اور گٹر سے پانی نکلتا رہتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ پولیٹیشین خراب ہے. پولیٹیشین خراب نہیں ہے, یہی پولیٹیشین ہماری عوام سے نکلا ہے. جیسی عوام ویسا حکمران. سوری. Wonderful. I think you gave a beautiful تو advice. انٹرپرینور کا آپ نے ایگزامپل پوچھا تھا. آپ پہلے بچوں کو میں کہتی ہوں پہلے آئیڈیا لکھیں 6 کاف. کیوں, یہ کیوں کرنا ہے, کون سا مسئلہ حل کرے گا, کیا کرنا ہے آپ سے جس سے مسئلہ, کیسے, کہاں, کون اور کب. ایک کاغذ پہ, ایک زیادہ نہیں, بزنس پلان 6 کاف کا لکھ دیں اور اس میں اتنا دم ڈالیں کہ کوئی بھی انٹرپرینور, وینچر کیپٹلسٹ, کوئی بھی, پیسہ بہت پڑا ہے لیکن خیال کوئی نہیں لا رہا, اور جو لاتا بھی ہے کنوکشن نہیں ہے. کنوکشن یہ دکھا دو نا کہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے, آپ نہیں تو کوئی اور 150th کر دے گا. ہم 4-5 کے بعد پھس ہو جاتے ہیں. بیوٹیفل. Another question. کوئی ایسا مومنٹ یا کوئی ایسا ایکسپیرئنس رہا ہے which changed your perspective towards life? بیکاز آپ کی اپ برنگنگ ماشاء اللہ, اور وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچپن سے ہی یہ مائنڈ سیٹ اور بہت اسٹرانگ مائنڈ سیٹ بنا, بٹ بیچ میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایکسپیرئنس رہا ہوگا which changed your perspective towards life. اول تو لائک آئی سیڈ مائی مدر واز کریزی اباؤٹ ٹریولنگ. تو ہم بڑے غریب تھے بیکاز پروفیسر کی سیلری نہیں ہوتی تھی کچھ بھی خاص. واٹ ہیز موسٹ ہائیلی امپیکٹڈ مائی لائف از دا ٹریول دیٹ وی ڈڈ. تو ہم ٹوٹی بھی گاڑی لے لیتے تھے اور ہم جرمنی سے پاکستان بائی روڈ آ جاتے تھے, یا بس میں چلے جانا, ٹرین میں چلے جانا, رشیا, افغانستان سے رشیا, رشیا سے یورپ, یورپ سے پھر کشتی میں بیٹھ کے کراچی آ جانا. بٹ دنیا دیکھ, اور ایسے نہیں کہ شاپنگ مالز, شاپنگ کرنی ہے شاید ایک پوسٹ کارڈ لے لیں. شاپنگ بھی کیا, کوئی نہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر کیتھیڈرل ہے تو کس زمانے کا ہے, یہ گوتھک ہے یا رینیسانس ہے. اس زمانے میں لوگوں کی سوچ کیا تھی جس نے پلرز پہ یہ ڈیزائن بنایا, اور چھت ایسی تھی اور ایسی نہیں تھی. اگر استنبول میں یہ مسجد کی گول چھت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کا جو پاتھ جا رہا ہے اس طرح جا رہا ہے, اس ڈائریکشن میں کیوں نہیں. سو اٹ واز, اور 10 گھنٹے پیدل چلنا بیکاز وی ور ناٹ, پیسے تو تھے نہیں. اور کھانا اپنا ٹن کا بینس کا ڈبہ کھولا, چولہا جلایا, ڈالا, چمچے سے کھا لیا, روٹی کو سوکھی روٹی کھا لی, گاڑی میں بیٹھے صبح 6 بجے. 9 گھنٹے میری امی اکیلی ڈرائیو کرتی تھی بیکاز مائی پیرنٹس ور ڈیورسڈ. اچھا. تو پورا یورپ میں نے ایسے دیکھا ہے, پورا بائی او سی آئی ہوں اٹلی سے, اینڈ 2 دفعہ پاکستان بائی روڈ آئی ہوں, ایران, ٹرکی, سارا سب کچھ دیکھتے ہوئے. تو دیٹ از مائی فاؤنڈیشن آف ایکسپوجر. میں نے کوشش کی تھی کھولنے کی, آئی وانٹڈ دس سمر کہ میں 10 لڑکیوں کو 15 سے 18 سال کی اسی طرح کا ایکسپوجر دوں. تو میں نے ایک پلان باکو کا بنایا تھا. ٹھیک ہے. اب اتنی مشکل ہے نا مارکیٹنگ کرنا, لوگوں کو اس پہ قائبض نہیں, پیسے دے دیں یا مفت کر دیں, ہم ریڈی ہیں. نہیں بھائی, آپ کماؤ اور چلو ساتھ. یہ بھی تربیت ہے, اس میں انویسٹمنٹ کریں. ایک یہ, اور پھر دا چینجنگ مومنٹس آف مائی لائف واز, اگر چوٹ لگی ہے تو چاٹ لو. تو پہلی دفعہ گھٹنے پہ چوٹ لگی, میں سمجھی امی ٹنچر لگائیں گی, پٹیاں لگیں گی, اٹینشن ملے گی, اٹینشن ملے گی, دیٹس دا ورڈ. امی کو بولا چوٹ لگی ہے, کہتی ہے چوس لو. تو ایسے گھٹنا منہ میں لیا اور خون چوس لیا, کیونکہ تھوک اچھی ہوتی ہے, زخموں کو صحیح کر دیتی ہے. اس میں انزائمز ہیں, آپ کے دانا نکلے, مچھر کاٹے, ایسے کر لو. اگر آپ کا میک اپ دھونا تھوک سے دھو لو, بہت ہیلدی ہے. ہم برا سمجھتے ہیں
بٹ اللہ نے ہمیں ہر نعمت ہوا میں, سانس میں اور دھوپ میں دی ہوئی ہے. تو اب بھی میں زندگی کے جو مسئلے آتے ہیں نا, چوس لو. مسئلے یہ نہیں کہ آتے نہیں ہیں, بہت مسئلے آتے ہیں. ہاؤ یو فیس دم. دیکھیں نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا, تو اس نے جو اس لمحے میں پوچھا یہ کیوں گرا, تو 400 سال سے ہم اس کا نام جانتے ہیں. آپ کے سر پہ سیب گرے گا, آپ کیا کریں گی؟ کھا لیں گی, کیونکہ پیٹ سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی. پوچھیں یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ پرابلم آئی ہے, پہلے تو اللہ تیری, کیونکہ پرابلم سے اپرچونٹی نکلتی ہے نا. ہاں, so that's the paradigms, that's my main work. I change people's look on how they see the world, تاکہ وہ مچھر کی بھی قدر آ جائے. آپ کے ساتھ اگر آگے کوئی حادثہ ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اس کے ساتھ کیا. ابھی میری کک جو ہے خانسامہ, اس کا پینکریاس میں پتھر آ گیا, اس کی بیوی رو رہی ہے فون پہ. میں نے کہا پہلے سانس لو, اپنا رونا روکو, ایمان لے کے آؤ اپنے اندر, فیل دا فیتھ. پھر جب وہ ذرا کام ہوئی, پھر اب بتاؤ کیا ہوا, اب آگے کیا کریں, ہم مل کے. سیٹ ہو گیا سارا, نکل آیا اسپتال. بیوٹیفل. ہاں, کیونکہ اسی پرابلم کے بارے میں سوچتے سوچتے ہم سارا وقت لگا دیتے ہیں بھمر میں نیچے. ہاں, اوکے. بٹ یہ بات ہے پرسپیکٹیوز کی, رائٹ؟ ہاں. تو اگر اور پرسپیکٹیوز وہاں سے بھی آتے ہیں کہ آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ کتنی ہے, یو نو. تو اور جب میں اسما سے بات کر رہی تھی, ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت بات کی, اینڈ آئی واز لائک کہ جب بھی شیرین سے ملوں گی تو میں یہ بات ضرور کروں گی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنس بلڈ کرنا چاہتے ہیں, یا اگر ہے تو اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال, 2 سوال ہیں کنیکٹڈ ہیں. پہلا سوال یہ کہ وہ سائنس کیا ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو دیکھتی ہیں, اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر مجھے انالائز کرنا ہے, میں انٹرویو دیکھ رہی ہوں آپ کی, مجھے انالائز کرنا ہے کہ ہاں میری ایموشنل اسٹرینتھ کم ہے, ایموشنل کوشن کم ہے, یہ سائنس ہیں, اور اب میں انہیں امپروو کیسے کروں؟ ویری گڈ کویشچن بیٹا. سب سے پہلی چیز ہے آئی کانٹیکٹ. ہم لوگ جب کلاس 3 کے بچوں کو کانفیڈنس سکھاتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کا انڈیکیٹر از کانفیڈنس. بالکل بالکل. تو ان کو ہم 4 چیزیں بتاتے ہیں, سارے پیرنٹس کو یہی بتاتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے, جب کانفیڈنٹ پیپل لک یو ان دا آئی, دے ڈونٹ اسٹیئر, دے are with you, they build a rapport, they're in harmony with you, because آنکھوں سے نیت نظر آتی ہے. میرے آنکھ کے یہ جو مسلز ہیں نا, یہ میرے کنٹرول میں, میرے ول کے انڈر نہیں ہے, یہاں سے میری نیت دکھتی ہے, اس لیے ہم آنکھوں میں دیکھتے ہیں. جو لوگ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے آنکھ میں. صحیح ہے. چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کو آنکھ میں دیکھتا ہے, نوٹ کیا ہے؟ کہیں نہیں دیکھتا, اور پھر اس کو ہم تباہ کر دیتے ہیں, اس کا کانفیڈنس نکال دیتے ہیں کہ مگ ادھر کرو گر جائے گا, تمہاری کونی لگے گی ابھی گر جائے گا, ڈرا دیتے ہیں. سارا وقت گھر میں جو وائبریشن, بچہ وائبریشنس پہ سیکھتا ہے, فریکوینسی پہ, ہاں, وہ ورڈس پہ نہیں. گڈ جاب, اس میں جو ٹون ہے وہ سیکھتا ہے, لفظ نہیں سیکھتا. ٹوٹے گا, اس کو ٹوٹنا نہیں سمجھ آ رہی, گھبراہٹ سمجھ آ رہی ہے. تو یہ وہ پک اپ کرتا ہے, اور اس کے اندر سے وہ پھر ایسے ایسے دیکھنے لگتا ہے, ڈر کا ہے, میں کس چیز سے, خوف, فیئر, سیو, سروائیول. اور ہمارا جو اینیمل برین ہے اس لیول پہ جا کے وہ زندگی گزارتا ہے, وچ از ناٹ ایلیویٹڈ اسٹیٹ آف کانفیڈنس, آف انلائٹنمنٹ, آف ہیومن انریچمنٹ آف کیریکٹر. نو, اٹ از اینیمل سروائیول, اٹس این اینیمل ایگزسٹنس. دوسرا, بچوں کو ہم کہتے ہیں سیدھا بیٹھو, سیدھا بیٹھو, ریڑھ کی ہڈی سیدھی کرو, بیکاز چلتے ہوئے بھی شولڈر اسٹریٹ ہو, بیک اسٹریٹ ہو. وائی؟ ایسے نہیں, ایسے ہیوملٹی, عاجزی کے ساتھ, لیکن ایلیگنس کے ساتھ. ہاں, کیونکہ جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے تو زمین کے کور سے, سینٹر آف گریوٹی سے انرجی لیتی ہے, اور آپ کے سارے مسلس, خون کی نسیں, یہ دیکھو, یہ جب کرسی میں ہینڈل ہوتے ہیں نا تو ہم ایسے سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ریڑھ کی ہڈی سیدھی, اگر یہ ہینڈل نہ ہوتے تو سلاؤچ ہو جائے. اچھا, تیسری چیز, جب چلو
تو 25% زیادہ تیز چلو. آج کل دیکھا نوجوان کیسے چلتا ہے, پاؤں گھسیٹ کے, جینز نیچے آئی ہوتی ہیں پھٹی ہوئی, چپلیاں پڑاچ پڑاچ لڑکیوں کی کر رہی ہوتی ہیں, مطلب لڑکوں کی پتلونیں ادھر نیچے بندی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ابھی گرے, کیونکہ اٹینشن ملتی ہے, پڑچ پڑچ سے آواز آتی ہے, آپ مڑ کے دیکھتے ہیں اٹینشن ملتی ہے. دیز آر آل سائنس آف لو کانفیڈنس, آف فیئر. اور چوتھی چیز, جب بات کرو تو 25% زیادہ کرو, کیونکہ لاؤڈر. اچھا, کیونکہ انڈر کانفیڈنٹ لوگ آپس میں کھسپس کرتے ہیں اتنا کہ کوئی دوسرا بھی سن لے, لیکن ڈر لگتا ہے سارے نہ سن لیں, بےزتی نہ ہو جائے, کیونکہ بچپن میں بہت بےزتی ہو چکی ہے. کچھ لوگ عادی ہو گئے ہیں بےزتی کے, وہ ویسے پھر کر کے اونچا بولتے ہیں. ان کا وہ ٹیکنیک ہے, یار بےزتی تو ہو ہی چکی ہے, لیکن کچھ اپنے کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن کہنا بھی تو ہے نا. ہاں, تو اس کا الٹا کریں. اچھا, میں سارا 23 سال میں نے کانفیڈنس سکھایا ہے اسکول آف لیڈرشپ میں. اب میں غلط ہوں, کیونکہ وہ ایک گرو آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, میں ان کا نام بھول جاتی ہوں, شاید آپ نے دیکھا ہو, بڑے پیارے ہیں, سفید داڑھی, پگڑی باندھ کے, چوکڑی پہن کے, چوکڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں دیکھا, میں آپ کا ان کا نام بھیجوں. انہوں نے مجھے اتنی پیراڈائم بدلا. کہتے ہیں کانفیڈنس تو ایفیکٹ ہے, اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا کاز ہے کلیئرٹی. اوکے, جیسے میں آپ کو ماں اپنے گھر بلاتی ہوں, ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں میرا گھر ادھر, آپ کبھی نہیں آئے, ادھر ہے, تو پھر آپ کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے, میں نے وہ ایریا دیکھا ہے. اب آپ کانفیڈنٹلی ڈرائیو کریں گی. knowledge is confidence. That's what. اگر آپ کہتی ہیں ہائے اللہ پتہ نہیں کیا باتیں کر کے گئی ہیں, گوگل بھی کچھ اور دکھا رہا ہے, تو آپ پتہ نہیں یہ ٹرن لوں, یہ ٹرن, کانفیڈنس سے تو نہیں چلیں گی نا. آپ نے امتحان دینا ہے, آپ کو پتہ ہے کتاب کی جڑ کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, ہجے مت کرو اس کو پرمانی بنا لو, اس کو زندہ دار بنا دو, اپنی زندگی سے جوڑ دو. اچھا میرے ساتھ کل یہ ہوا تھا, یہ کتاب تو یہ کہہ رہی ہے, چاہے فائنینس ہے, مارکیٹنگ ہے, میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, اردو ہے. اب جا کے امتحان دو, تم فلسفہ لکھو گے اس کا. اور وہ پڑھنے والا جو ہے نا, وہ بھی یہی ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ اس پہ بھی کھوج میں ہے. لولی, آئی مین سو بیوٹیفل. 4 چیزوں میں آپ نے بتا دیا کہ کیسے گرو کرنا ہے کانفیڈنس. تو آپ نے کانفیڈنس, بچہ کلیئر ہوتا ہے. پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی نہیں کرو, یہ اس کا سارا اس کا ایمان ہم ایسے کر کے برباد کر دیتے ہیں. اور پھر تعلیم انسٹیٹیوشنز میں بھیجتے ہیں کہ چلو جی ڈگریاں لو. ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں اگر ایمان ہی نہیں ہے. بچہ سوال پوچھتا ہے, اس کو سوال پوچھنے دو, وہ کہتا ہے کیوں از اے اسپرچوئل کویسچن. کیوں سے نیت آتی ہے. جب بھی آپ کسی کا جواب دیں کیونکہ یا بیکاز, وہ بیکاز کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے. بچہ یہ جاننا چاہتا ہے, پھر وہ چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کیونکہ میں نے کہا ہے. پھر وہ اسکول جا کے بچی کہتی ہے میڈم مس یہ کیوں, مس کہتی ہے یہ سلیبس میں نہیں ہے سوال. کلاس 6 تک جب بچہ پہنچتا ہے, وہ اوریجنل شیپ جو اس کی ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ برباد ہو چکی ہوتی ہے. وہ دنیا کے لیے غلام بن چکا ہوتا ہے. سوری. Lovely. A lot of my guests said this کہ ہم سوال کرنا نہیں سکھاتے, اور جو بچے سوال کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ڈسکریج کر دیتے ہیں, تو ہم کویسچننگ انکریج ہی نہیں کرتے کبھی. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ پھر وہ کیوریوسٹی ختم ہو جاتی ہے. اور کیوریوسٹی سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر سے بچہ نکال دیا جاتا ہے. آپ دنیا میں ایڈونچر کب کرتے ہیں؟ انٹرپرینورشپ کے ذریعے ہو, کھوج لگانا, کوئی چیز دریافت ایجاد کرنا, جب آپ کیوریوس ہوں. اور اگر بچپن میں ہی وہ کیوریوسٹی نکال, تبھی تو مجھے اے آئی پہ اتنا خوشی ہے. ماں باپ کہتے ہیں سارا ہوم ورک تو اے آئی کر دے گا. میں کہتی ہوں تو اب اصلی بات آئی ہے, کیونکہ اگر بچے کو صحیح سوال کرنا آئے گا تو اے آئی جواب دے گا. اب ہم گھوم کے لوٹ کے مجبوراً آئے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے, کیونکہ اکثر لوگ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے تھے, لائک یار میرا وہ جواب نہیں آیا جو تمہارا ہے.
लाइक प्रॉम्प्ट आप सही देंगे, क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आप ये लॉजिक, दिस इज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एनालिसिस, इमेजिनेशन इनटू द फ्यूचर, व्हाट डू यू वांट, एंड मेमोरी. अच्छा वो तो नहीं चला, अब मैं क्या एनालाइज करूं कि मुझे वो जवाब. अमेजिंग. सो सक्सेस आपके लिए क्या है? सफर. देखिए वो जो मैं तो खड़ी हूँ जिंदगी के पिच पे, बैट मेरे हाथ में है, मेरे इख्तियार में क्या है कि मैं अपने बॉल जो आ रही है वो मेरे इख्तियार में नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. मेरा इख्तियार में मेरा फुटवर्क है, बैट का एंगल और स्विंग है. अब मैंने नियत बांधी है छिक्का लगाने की, मैंने स्विंग किया, वो आउट हो गया, तो वो उसको मैं सक्सेस अगर कहती रही तो वो तो मेरे इख्तियार में ही नहीं है. Why should I be bothered with failure or success? It's the joy of the journey. बस लूट लो, उस पे नशा कर लो, मुफ्त है. बाकी सारी नशा की चीज़ों पे बड़ा पैसा लगता है. जो आपकी रूहानी नशा है ना वो मुफ्त है और आपको इतना सेहतमंद रखता है. मैं 29 ईयर्स से मुझे बुखार नहीं हुआ. खांसी हो जाती है, कभी कमर में दर्द, कभी कभी सर में दर्द. कोरोना हुआ, बुखार नहीं हुआ. बिकॉज यू ऑन आप टुन है, यू टुन ऑन लाइफ. और ये लम्हा ना ज़ाया हो, ये मौका ना निकल जाए, उसको मुस्कुराहट देने का मौका ना निकल जाए. अजनबी है, कोई बात, कोई काम भी नहीं लेना उससे, मुस्कुरा दो, क्या जाता है. आपको पता है पूरा कल्चर एक माशरे का बदलना हो ना, 1 पैसा नहीं लगता. किसी को मुस्कुरा के सलाम कर दो, उसका दिन बदल जाता है. इस तरह सब लोग करने लगे एक दूसरे को इज्जत. ट्रैफिक में माशरा बदल गया और एक आना नहीं लगा. ट्राई करना. लवली. लेकिन हम डरते हैं ना स्ट्रेंजर्स को स्माइल देते हुए. ये क्यों डर? हाँ तो क्यों, किसने डर डाला है? वो भी इंसान है यार, उसको दूसरी तरह देखो. पूरे दुनिया में नहीं, पूरी कायनात में इंसान से बेहतर कोई मखलूक नहीं है. अगर उस तरह देखो कि ये अशरफ है और मैं इसकी कदर नहीं कर रही तो मैं घटिया हो गई. लेकिन आप बात करिए पोलाइटनेस की, ठीक है, एंड आई विल आस्क द नहीं, काउंटर खुशी क्वेश्चन. की, इट गिव्स मी हैप्पीनेस. मैं अगर कहूँ माँ तुम बहुत प्यारी हो तो मैं अपनी सेहत अच्छी कर रही हूँ. तुम्हारी सेहत पे अगर कोई असर पड़ता है तो आई डोंट नो, हाँ अल्लाह करे कि हो. लेकिन मैं जब अप्रिशिएट करूँ, खुश रहूँ, तो मेरे फेफड़े, गुर्दे, कलेजे वगैरह पे एक कवर आ जाता है जिस पे बैक्टीरिया अटैक नहीं करता. ऐसे आप सेहतमंद रहते हैं. ब्यूटीफुल. हाँ. When you are giving, हम वसीला हैं रहमतों का. मैं जब देती हूँ तो मेरी सेहत अच्छी होती है. अगर मैं बैठी रहूँ, माँ मुझे इज्जत देगी, माँ मुझे अप्रिसिएट करेगी, माँ मुझे ट्रस्ट करेगी, फ़कीर बन के बैठी रहूँगी और मैं बीमार होती रहूँगी बस. अच्छा, लेकिन इसमें एक और मज़े की बात है, ये तो मैंने समझी आपकी लास्ट बात, लेकिन पोलाइटनेस पे हम बात मैंने टच किया था ये. एंड द रीज़न बीइंग, ठीक है आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर योर ओन गुड, for your own happiness, one thing. The other thing is that you're absolutely polite, that I see, you know, but when we are polite with other people, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा personal perspective है, people make the most of it, you know, and for their advantage as well. तो मैंने ये देखा कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की बात करी, वर्क प्लेस ओनली, घर पे तो आई अंडरस्टैंड कि प्यार मोहब्बत एंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ पे वर्क प्लेस पे स्पेशली व्हेन आई एम पोलाइट एंड आई फील दैट, यू नो, ईगो भी साइड कर दो, झुक कर बात करो, मोहब्बत से ट्रीट करो एंड ऑल दैट, तो एक तो काम नहीं निकलता, ठीक है, और दूसरा पीपल मेक दी मोस्ट ऑफ इट, और फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो आपको हल्का समझ रहे हैं एंड दे विल बी एबल टू कंट्रोल यू, और ये तो दब जाएगी. जब ये इंप्रेशन जाता है, काम भी ख़राब हो जाते हैं एंड यू आर मिस ट्रीटेड इवेंचुअली. तो मैंने वो देखते देखते अपना एटीट्यूड बिल्कुल शिफ्ट कर लिया. आई वाज लाइक ठीक है, यहाँ स्ट्रिक्ट ही चलेगा, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा, यहाँ टू द पॉइंट बात करो और निकल लो. That's the perspective of mine right now for workplaces. Excellent, absolutely right. मैं हमेशा भूल जाती हूँ अपने को ये करेक्ट करना, मैं कि politeness, courtesy, respect doesn't mean softness. ये मिस्टेक मैं भी करती हूँ कि एक्सप्लेन नहीं सा, आई टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड पीपल थिंक
Respect means you know. It's not kuchi puchi. It's not that you are allowing somebody to walk over you. No. माँ से चपेड़ें खाई हैं? खाई. आपका माँ के लिए रिस्पेक्ट कम हुआ है? नहीं. There you are. चपेड़े मारो ऐसे प्यार से कि दूसरा गाल भी हाजिर हो करें. Yeah. So be firm, but don't lose respect. इसमें जो point of philosophy है, the ideal behind it is treat person with nobility. Every human being is born noble. Azim पैदा. I don't have a word in Urdu for noble, right? I just use another word because इंसान अजीम है. तो जब मैं बात आपसे करती हूँ कि आप अजीम हैं, ये मेरी नियत है. इस नियत के फिल्टर में मैं बात करती हूँ. लेकिन मुझे काम चाहिए. बच्चों, नहीं तो तेरा ये और मेरा ये और उसका ये और कंपनी का ये. I love you and I know you can do it. I trust you. I have faith in you. And we will do it together. कैसे नहीं होता? That's where the balance come in. And that's where the Love them. leadership एक comes. जफ्फी भी दे के आओ साथ. एक चुम्मी भी दे के आओ साथ. That's my management style. Okay. But वो बात है leadership की भी है ना. तो आप तो leadership सिखाती हैं, पढ़ाती हैं. तो कोई अगर leadership पे टिप्स मांगे आपसे, कोई 2-3 टिप्स क्विकली. I think हमने ये पूरे वक्त में बात कर ली है. पहले सबसे पहले वही sum up करते हैं उसको curiosity. Let people be curious. Okay. Yeah? Now we are on the other side. So if I'm talking about my teammates, I should let them be curious. Yeah. Allow them to question. Yeah, and question, listen to them. अच्छा, ask them. ये ऐसा कैसे सोच लिया? ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा? ये वाला करेंगे तो क्या होगा? Let them make decisions. This is creating an environment of empowerment where they find का मतलब my. They find their power, right? Then have faith in them. काम दो, छोड़ दो, करने दो. आपने सिखा दिया ना, अब करने दो. आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े फैसले करने दो. नंबर 3, और कैसे है faith? Keep saying. You have to say it, क्योंकि वो ईमान निकाला है ना बचपन. अब आपको कहना पड़ेगा. I believe in you. You can do it. But firmly, you can do it. And if anything happens, I'm there. We are responsible. Be responsible. ये आपने नहीं छोड़ना. रिस्क आपने उठाना है, उठाओ फिर. जाओ, fly. Spread your wings and fly. Then we talked about doing it yourself. Okay, yes. अगर जगह साफ नहीं है, don't waste time. कोई आएगा, झाड़ू लाओ, साफ करो. कुछ गिर गया, doesn't matter. अभी मैं डेंटिस्ट के होके आई हूँ ना, वहाँ कोई उनकी पाइप टूटी हुई थी, उस पर टेप लग के सड़ गई थी. मैंने वो टेप खोल ली. जब तक मैं वेट कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, माहम के पास जाना है, वो टेपें मैंने बदल दी, कूड़े में झाड़ू साफ. और बल्कि मैं वेट कर रही हूँ, मेरा वो रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बन रहा, तो मैं रजिस्ट्रेशन वाले के गई. मैंने कहा मैं आपकी घड़ी ठीक कर दूँ, टाइम गलत है. वो मैंने उतार के वो मैंने कहा कोई झाड़न दे दे, मैं सफाई कर दूँ, इतनी मट्टी पड़ी हुई. वो शौक में चले गए. अरे दीजा नॉर्मल. सो डू व्हाट यू वांट टू हैपन अराउंड यू. या एंड देन immerse. This I called immersive. My style is immersive leadership. मैं अंदर घुस जाती हूँ. It's not a hands off, it's a real hands on. फिर आपने कोई लिखा है, कोई ईमेल लिखी है क्लाइंट को, कोई प्रपोजल बनाया है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है. ओके, मैं वो क्लाइंट हूँ, मेरे साथ करो. सो हैंड्स ऑन रियली, ताकि वो बच्चा सीखे कि ये कॉमा क्यों यहाँ लगता है. इसमें बुलेट पॉइंट्स कब यूज़ होते हैं और न्यूमेरिक्स कब यूज़ होते हैं, डेटा का डिस्प्ले क्या, सब कुछ बताओ क्यों, बताओ क्यों, बताओ क्यों, ताकि उसके अंदर आई बिलीव यू हैव द लॉजिक टू डू इट, राइट. सो इट टेक्स वेरी लॉन्ग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट बंदा तैयार हो जाता है. Lovely, beautiful. I think you have been able to handle so many challenges by yourself. लेकिन कोई तो ऐसा moment होगा जो आपके लिए बहुत challenging होगा, and maybe you took a lot of time as compared to बाकी situations जो आप handle कर लेती क्योंकि आपकी तरबियत वैसी रही है. But कोई ऐसा moment आपको याद है जो आप
بتا سکیں ہمیں کوئی ایسی اسٹوری کہ یار یہ تھا جو مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا یا میں نے ٹائم لیا سمجھنے میں سوچنے میں. ایس او ایل جب ہم نے کھولا تھا تو ہم کئی دفعہ ہمارے وینڈرز کو چیکس دیے تھے تو باؤنس ہو گئے تھے, پیسے نہیں آتے تھے. آئی ایم ٹیریبل ایٹ مارکیٹنگ اینڈ سیلنگ. وہ تو شکر ہے میرے ساتھ سائمہ خان میری کالیگ تھی, بچپن کی دوست, وہ بڑی اچھی تھی. وہ سارا وقت اس کو فون پہ ہونے کا بڑا شوق تھا, وہ فون پہ ہوتی تھی, میں کریٹیو کانسیپٹس بناتی تھی. سو یا دوز, بٹ there was such a strong faith in the idea of what we were doing at SOL that you just glide through. And how, like, what inspired you to form SOL? SOL, well, I was very deeply involved with my children. I have 2 boys. When they were 16, 17, 18, their O and A levels, I became very involved with their friends also. And میرے گھر پہ آتے تھے, ہم poetry reading کرتے تھے, sports کے لیے کٹھے جانا, all of that. تو میں ان کے دوستوں سے اتنے brilliant آئے. ایک لڑکی نے 19 او لیولس کیے تھے اس ٹائپ کے. تو میں جب ان سے پوچھتی تھی زندگی میں کیا کرنا ہے, خواہشات کے, آئی ڈونٹ نو, ایک بس یہ جواب آتا تھا. آئی واز سیئنگ آل دیٹ انٹیلیجنس اینڈ پیشن بینگ ویسٹڈ. لکیلی میں اپنے بچوں کو جب اسکول سے لینے گئی تو وہاں پوسٹرز لگے ہوئے تھے آف دا گلوبل ینگ لیڈرس کانفرنس جو واشنگٹن اور نیو یارک میں ہوتی ہے, ہو چکی تھی. تو میں نے پرنسپل سے پوچھ کے وہ پوسٹرز میں گھر لے آئی. 2 سال میں نے اس کے اوپر وہ بیج بو کے اس کو پلاؤ کیا, نرچر کیا, کھاد دیا, پانی دیا. بڑے بڑے لوگوں سے, انگلش بسکٹ کے خاور بٹ صاحب ہیں, ان کے قدموں میں بیٹھ کے 2 گھنٹے ان سے ہدایت لی, یوتھ کے ساتھ کیا کریں. جاوید جبار صاحب کے گئی, ان کے ساتھ آئیڈیاز جمع کر کے میں نے 5 دن کی ینگ لیڈرس کانفرنس بنائی. 2002 میں ہم نے سب سے پہلی والی کی. اس کے بعد 2003 میں SOL کھولا اور وہ سلسلہ اب 23 سال سے روانہ ہے. واو, امیزنگ. کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ واپس جا کے بدلنا چاہیں گی؟ اینی تھنگ یوڈ لائک ٹو گو بیک اینڈ لائک چینج اور ایڈوائز یور ینگر سیلف؟ I would have liked to start it earlier. When I did my MBA, I was already 32. When I started SOL, because mere dono, my husband's a pilot. So he used to be away for 3 weeks, 2 weeks. تو میں full time کبھی کام نہیں کرتی تھی. اس لیے میں نے پارٹ ٹائم کیے, کورسز کیے, پڑھائی کی, گھر بنایا. پھر جب میرے بچے یونیورسٹی چلے گئے, پھر میں نے فل ٹائم 4 بزنس کھول لیے. یہ وہ سارا بعد میں کیا ہے. لیکن اگر میں یہ سب لیٹس سے 20 سال پہلے شروع کرتی تو اس وقت میرا سر پھٹ رہا ہے, اتنے میرے پاس اور آئیڈیاز ہیں, لیکن ہمت کم ہو رہی ہے. اور کرنے والے مجھے پہ اس وقت ڈھونڈوں, پھر وہ سارا نیا سیٹ اپ کروں. ایسے پاکستان کو بدلنے کے میرے پاس جو آئیڈیاز ہیں نا اس وقت, اور ایٹ اے لارجر اسکیل. SOL میں تو بہت پیشن ہے. میں ڈرتی ہوں کہ اگر میں گھس گئی نا یہ تو یہ حقیقت بن جائے گا. آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسے ڈرتے ہوئے کہ یار شی از ویری پیشنیٹ اینڈ یہ اب میرا ایک ڈیلیما ہے جو آج کل میں اپنی کیونکہ میں کارنیلین کے ساتھ فل ٹائم کرتی ہوں کہ اس کا کیا کروں, یہ بھی مجھے کرنا ہے. سو یو ٹاکڈ اباؤٹ انسیکیورٹی, رائٹ؟ آئی نو میں نے 1 گھنٹہ لاک کیا تھا اور وہ ختم ہونے والا ہے, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. لاسٹ کویشچن, ہم ابھی اندر بھی بات کر رہے تھے ینگ پروفیشنلز اور بچوں سے ریلیٹڈ کہ آج کل یہ غلطیاں کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس. سو میرے جو ویورز ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس اور ینگ پروفیشنلز ہیں. سو آئی وانٹ ٹو نو فرام یو, کیا غلطیاں آپ دیکھتی ہیں آج کل ینگ پروفیشنلز میں جو وہ کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور جب آپ ایڈوائز کریں گی تو وہ اپنے آپ کو بہتر بھی کریں گے اس سے. آئے ہائے ماہم, بڑا تار چھیڑ دی. یہ اتنے بریلینٹ ہے نا ہمارے نوجوان, اتنے اعلیٰ, جو غلطی تو نہیں, اپنی طرف سے غلطی کوئی نہیں کرتا. ہاں, کوئی اگر کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہو تو اس کو بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دو کہ وہ کسی کا کچھ بچا رہا ہوگا, معاف کر دو. درگزر از اے بیوٹیفل ورڈ. خیر, تو what I advise our نوجوان is جو سمٹمز وہ خود اپنے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جب میں ان سے پوچھتی ہوں تو میں نے ریسرچ جو کی ہے,
مسئلہ نکلتا ہے, we are overthinking. Okay. There are too many voices in their own heads. گھر پہ ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں مل رہی, کوئی سن نہیں رہا. They revert to their mobiles, they revert to friends, they revert to strangers کہ کوئی تو میری سن لے. فیس بک پہ جا کے وہ اپنے تصویریں لگاتے ہیں تاکہ ان کو ایک لائک مل جائے, ان کے اب اسٹیٹس چینج ہو رہے ہیں, پروفائل پکچرز, انسٹا. اٹس سو ریپڈ کہ ان کا جو سیلف اسٹیم, اپنا بھاؤ, وہ ایک دم یوں جا رہا ہے. And they're creating havoc with themselves. They're constantly coming to us and saying, آپ تھوڑا مجھے گائیڈ کر دیں, تھوڑا مجھے گائیڈ کر دیں. All the time. ہم نے کبھی گائیڈنس اپنی زندگی میں کسی سے نہیں مانگی تھی. My advice to them is, please act. Don't think only. Think بھی کرو, لیکن نکلو باہر اور عمل کرو اس پہ. رومی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ the moment you step on the out, the path will appear. Yes. But somehow these kids lack the faith in themselves to take that step. If they get off their sofas and their beds, go to the door, turn the knob and just push it, they will see it's there. So why are they not taking action? Fear. It's easy, it's comfortable. Sorry to say, it's a decadent life. کماتے بھی ہیں کیا, چلو جی چائے کھانے چل کے پیے. ہر ریسٹورینٹ کا پتہ, ہر مینیو, کھانوں کی کتنی باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم اے فوڈی. ارے از اٹ این ایمبیشن ٹو بی اے فوڈی؟ فوڈ از مینٹ ٹو سسٹین یور باڈی. شکر کرو, کھا لو, دیٹس اٹ. دن میں اور اس کی بات نہیں کرو. دیر آر بگر تھنگز ان لائف. ہاں شیف بننا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے, بٹ دے آر, مطلب آئی ہیو ہرڈ دیم ٹاک 80% آف دا ٹائم از اباؤٹ فوڈ. اور یہ اچھا ہے بسکٹ, اور یہ نئی سینڈوچ ٹھیک, اور یہ بہت سخت ہے. ذرا ان کی دنیا سے کھانا نکال دیں. بیکاز لائک آئی سیڈ, آئی بین تھرو اے پیرنٹ ود اے ورلڈ وار بیک گراؤنڈ. وہ پتے کھاتے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو لنچ بریک سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے, آج کیا آرڈر کرنا ہے. کیوں؟ ہم سفر پہ ساتھ جاتے ہیں, سارا باجی رات کو کیا کھانا ہے, تو دوپہر میں کیا, تو ناشتے پہ پراٹھے کا. نکلو اس سے اور بڑی سوچ سوچو. آئیڈیل ینگ پیپلس, آئیڈیل سوچو اپنی ذات سے. سیلف ایبزارپشن از اندر پرابلم دے ہیونگ. اوکے. آل دا ٹائم میں کیسی لگ رہی ہوں, میں یہ نہ کہہ دوں, مجھ سے یہ نہ, ارے میں سے نکل کے پوچھو ماں تم کیسی ہو, تم کہاں پیدا ہوئی. کوئی نہیں پوچھتا. میں 40 نوجوانوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی ہوں کیونکہ ٹریفک, بارش, یہ وہ, اور آئی نہیں. میں نے ان سے پڑھا کہاں ہے, شوق کیا ہیں, ہابیز کیا ہیں. 140 بچے نے مجھ سے ایک سوال نہیں کیا, آپ کہاں سے آئی ہیں, آپ کے شوق کیا ہیں, واٹ انسپائرز یو. ناٹ انٹرسٹیڈ, اونلی انٹرسٹیڈ ان دیم سیلوز. نکلو ذرا. اینڈ آئی تھنک آپ جتنا لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا ایکسپوجر بھی بڑھتا ہے, آپ سیکھتے بھی بہت ہیں. آف کورس. انٹرسٹ نہیں, کیوریوسٹی نہیں, بس ایک لائن کو ٹو کر رہے ہیں. تو جب آپ ٹریول کرتی تھی, آپ ایسے انہیبیٹنٹ سے ڈفرینٹ سٹیز کے ایریاز کے آپ ایسے بیٹھ کے بات کرتی تھی؟ ہاں, سب کچھ ان کے ساتھ, منجی پہ, زمین پہ, باتھ روم نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کھیت میں چلے گئے. یہ جو نخرے ہیں نا سارے, اگین نخروں سے نکلو. نیچرل, بی نیچر, بی ون ود نیچر. لیکن آپ کی تو دیکھیں, آپ کی اپبرنگنگ ویسی تھی. ہاں نا, یہ ہے نا. تو آپ نے مجھ سے پوچھا نا ہدایت دو, میں ہدایت دے رہی. اوکے اوکے. اور کوئی غلطی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ لیزینس میں بھی a little bit, yeah, procrastination. Again, privileged. They feel entitled, not privileged, they're entitled. I wish they would go to being privileged, but they think they're entitled کہ سب کوئی آ کے کچھ کر دے گا. No concern for time, wasting their intelligence, not challenging themselves enough, and maybe even kind of disrespectful. I don't want to use the word, but badtameez.
Yeah, again, that entitlement takes you to become a little arrogant. The humility is missing. Humility is missing. Because apne aap bare mein, so fear does all these things. Fear makes you arrogant. And then there's a lot of ego as well. Yeah, so when you come out of your shell, दूसरे की कदर करने में आपकी आजिज़ी नजर आती है. अरे वाह, बेहतरीन, क्या जुमला बोल दिया. आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? फेवरेट किताब बहुत सारी. माय फेवरेट ऑथर डैनियल गोलमैन है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला. फिर स्कॉट पेक, डॉक्टर स्कॉट पेक. माय फेवरेट वुमन हु चेंज्ड माय आइडियोलॉजी वाज एन रैंड. फाउंटेन हेड वगैरह उनकी किताबें हैं. So these days I'm really into Karen Armstrong. उर्दू में इशफाक अहमद साहब की फ़िलासफ़ी मुझे बहुत मुतासर करती है. बुल्ले शाह की पोइट्री is deeply moving. इकबाल as well, अल्लामा इकबाल. So yeah. और इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई 2-3 किताबें सजेस्ट करें. हाँ. One should start from. My favorite one was Social Intelligence. Okay. Daniel Goleman की, and the other was Disruptive Emotions. Okay. Okay. जो दलाई लामा के साथ तिब्बत में डैनियल गोल्डमैन ने लिखी है. ओके. खूब सारी किताबें मिल गई हैं, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल जिनको इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है वो पढ़ सकते हैं. वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, विल बी क्लोजिंग द पॉडकास्ट, बट बिफोर गोइंग, जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक आई विल बैक अप द फेमस नेल्सन मंडेला ने कहा था, या किसी देयर इज अ लिटिल डाउट अबाउट इट, कि आप अपने अंदर की रोशनी से डरते हैं. एक दफ़ा उस रोशनी को पहचान लेंगे तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन वो ख़ास मखलूक बन जाओगे जिसकी तुम्हें बना के भेजा है. Lovely, lovely, lovely. Thank you so much for being with us today. Thank you, my dear Maha.